ایک مومن مسلمان کے لیے کسی بھی بدعقیدہ، گمراہ، کافر اور مرتد کی صحبت اختیار کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ بدعقیدہ لوگوں کی صحبت ہی ہے جس کی وجہ سے بیسیوں بلکہ سینکڑوں مسلمان وہ ہیں جو گمراہی کا اور نعوذ باللہ بے دینی کا شکار ہو گئے۔ جو کسی مرزئی کی صحبت میں بیٹھا تو نعوذ باللہ اس نے معاذ اللہ مرزیت کو قبول کر لیا، عیسائیوں کی باتیں سنی شروع کی تو اپنے ایمان کے حوالے سے وہ تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اسی طرح ملحدین کی بات سنی تو اپنے ایمان سے وہ دور ہو گیا۔ اسی طریقے سے کسی بد مذہب اور گمراہ کی بات سنی تو اپنا ایمان برباد اور خراب کر بیٹھا۔ کسی بد مذہب، بدعقیدہ کی صحبت ایک مسلمان کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے، ہرگز قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر شیطان تجھے بلا دے، اے سننے والے، اگر شیطان تجھے بلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کی قوم کے پاس مت بیٹھ۔ اب اس آیت میں ظالم سے مراد امام مولا جبر رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، دخل فیہ الکافر والفاسق والمبتدع والقعود مع کلہ ممتنع، کہ اس آیت میں ظالم سے مراد کافر بھی ہے، فاسق بھی ہے اور بدعتی اور گمراہ شخص بھی ہے، اور ان ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ والقعود مع کلہ ممتنع، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ناجائز ہے۔ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں، والمراد بہذا کل فرد من احاد الامہ اللہ یجلسوا مع المکذبین، لکھتے ہیں کہ امت کے ہر فرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ایسے مکذبین کے پاس مت بیٹھے، الذین یحرفون آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں میں معنوی تحریف کرتے ہیں اور تحریف معنوی کے مرتکب ہیں، وَيَدَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مُبَادِعِهَا، اور قرآن کی آیتوں کو اس کے غیر محل میں رکھتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، اس کا معنی اور مراد بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔ فَإِن جَلَسَ أَحَدٌ مَعَهُمْ نَاسِيًا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، بعد التذکر، کہتے ہیں کہ یاد آنے کے بعد ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو بندہ گمراہ بے دین ہو جائے یا کفر اختیار کر لے تو ایسے شخص کی صحبت کسی مسلمان کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جائز نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار اس پر احادیث موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4547 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1126، اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں یہ کثرت کے ساتھ کتب حدیث میں حدیث موجود ہے۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 تلاوت فرمائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، فرمایا کہ وہ ذات جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس کتاب میں اسی میں سے آیات محکمات ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیات متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن لوگوں کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے وہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اس کی تعویل تلاش کرنے کے لیے ایسی متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوری آیت تلاوت فرمائی، اور آیت تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے چلنے والے ہیں، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے فرمایا، فَاحْذَرُوهُمْ، تم ان سے بچو۔ کیسے لوگوں سے؟ جو آیات متشابہات کے بارے میں غور و خوض کرنے والے ہیں اور آیات متشابہات کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ فرمایا فَاحْذَرُوهُمْ، ایسے لوگوں سے بچو، یعنی ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کی بات نہ سنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی بات سنو گے تو وہ تمہیں گمراہ کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 16 ہے، ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ آخری زمانے میں آئیں گے جو دجال اور کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور تمہارے سامنے وہ حدیث بیان کریں گے جن کو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے
نہ سنا ہوگا. فرمایا فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ. اب تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے ان سے بچ کر رہنا ہے اور ان کے قریب نہیں جانا. لا يضلونکم ولا یفتنونکم, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اب اس حدیث کا مفہوم اور مطلب سمجھیں. اس حدیث کا مصداق کون لوگ ہیں؟ ایک تو وہ لوگ جو سرے سے جھوٹی حدیث گڑ گڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ لوگ بھی اس حدیث کا مصداق ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو احادیث تو بیان کریں گے لیکن ان احادیث میں معنوی تحریف کریں گے اور اپنا باطل مقصد اس میں گسیڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے. ایسے لوگوں کے پاس بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا ایاکم و ایاہم, تم ان سے بچو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اب ان حدیث کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا طرز عمل اور ان کا طریق کیا تھا, تابعین کا, اور پھر اس کے علاوہ سلف صالحین کا عمل کیا تھا. امام ابن بطہ اپنی کتاب الابانہ کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 180 پر روایت نمبر 354 اور 355 لے کے آئے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص جس کا نام سبیق تھا, وہ لوگوں کے سامنے جاتا اور جا کے قرآن کی آیات متشابہات پڑھتا اور انہیں پوچھتا کہ ان آیات متشابہات کا معنی کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. لوگوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آ کے بتا دیا کہ سبیق نامی ایک شخص ہے, وہ لوگوں کو آیات متشابہات پڑھ پڑھ کے اس کا معنی لوگوں سے پوچھتا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ایک دن آیا سبیق, کھانے کا وقت تک کھانا کھایا. کھانے کے بعد جب فارغ ہوا تو حضرت عمر سے بھی کہنے لگا یا امیر المومنین والذاریات ذروا فالحاملات وقرا, یہ آیتیں پڑھی اور معنی پوچھنے لگا کہ اس کا معنی کیا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا انت ہوا, تو وہی ہے, یعنی جس کے بارے میں لوگوں نے شکایت کی ہے. فقام الیہ, سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہوئے, وحسر عن ذراعیہ, اور اپنی آستینیں اوپر چڑھانے لگے. فلم یزل یجلدہ حتی سقطت امامتہ, حضرت عمر نے اس کو اتنا مارا حتیٰ کہ اس کا سر سے امامہ گر گیا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذی نفس عمر بیدہ لو وجدتک محلوکا لضربت رأسک, اگر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے, اگر میں تجھے دیکھتا کہ تیرا سر مونڈا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ خوارج کی علامت اور نشانی اور اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگوں کی نشانی بیان کی ہے نبی کریم علیہ السلام نے خوارج کی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے میں دیکھتا کہ تو وہی خارجی ہوتا جس کی نبی کریم علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی ہیں تو میں تیری گردن اڑا دیتا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبیق نامی شخص کو مدینہ شریف سے پھر نکلوا دیا اور وہ مصر چلا گیا. ابو عثمان راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے پھر مصر والوں کو خط لکھا کہ اس کے پاس کوئی نہ بیٹھے, اس کی صحبت کوئی اختیار نہ کرے. ابو عثمان کہتے ہیں ہم 100 بندہ بھی بیٹھا ہوتا تھا, جب وہ سبیق نامی شخص آتا تھا تو ہم سارے وہاں سے بکھر جاتے تھے اور اس کے پاس نہیں بیٹھتے تھے. یہ واقعہ اور روایت بیان کرنے کے بعد حافظ ابن بطہ نے اس پر پورا تبصرہ لکھا ہے. لکھتے ہیں اسد ضعیف القلب القلیل العلم من الناس اذا سمع هذا الخبر وما فيه من سنی عمر رضی اللہ تعالیٰ ان يتداخلهم من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج عنه. فرماتے ہیں جو ضعیف القلب ہے, جس کو علم نہیں ہے دین کا, جب وہ بات اور یہ خبر حضرت عمر کی سنے گا تو وہ کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک بندہ قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھ رہا ہو تو اس کو مارنا شروع کر دیا جائے اور اس کو شہر سے نکال دیا جائے. تو اس کا پورا پھر جواب دیا, اور جواب یہ پوری وضاحت کے ساتھ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اقدام بالکل قرآن و سنت کے مطابق تھا, قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تھا. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان اس طریقے سے بد مذہبوں سے اور جو اس طرح کے معاملات تھے, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہ سختی کرتے تھے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اور یہی طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے اسلاف کا اکابرین کا تھا. آج وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمارا بڑا عقیدہ پختہ ہے, ہمیں کچھ نہیں ہونے لگا, وہ اگلی حدیث جو پڑھنے لگا ہوں اس سے عبرت حاصل کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4319 ہے, ارشاد فرمایا کہ
من سمع بالدجال فلینہ عنہ، تو میں سے جو بندہ دجال کے بارے میں سنے کہ دجال ظاہر ہو چکا ہے، دجال آ چکا ہے، فلینہ عنہ، اب وہ دجال کی باتیں سننے کے لیے اس کے پاس نہ چلا جائے، بلکہ کیا کرے؟ فلینہ عنہ، بلکہ اس سے دور رہے، اس کے پاس نہ جائے۔ فواللہ ان الرجل لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن، اس فرمایا کہ اللہ کی قسم ایک شخص وہ ہوگا جو یہ گمان کرے گا میں تو مومن ہوں، مجھے کیا ہونے لگا ہے، پس وہ دجال کے پاس جائے گا، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ، تو اب وہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہنے والا دجال کے پھیلائے ہوئے شبہات کی پیروی کر کے دجال کا ساتھی بن جائے گا اور دجال کا پیروکار بن جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ اس کے بڑے فالورز ہیں، بڑے ماننے والے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ جب دجال دعویٰ کرے گا اس کے ماننے والے بھی کھڑے ہوں گے، اور کئی ایسے مومن مسلمان ہوں گے جو اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو اس طرح گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے فالورز اور اپنے جو چاہنے والے ہیں وہ پیدا کر لیتے ہیں، اور آج حالت یہ ہے لوگوں کی، ہمارے مسلمانوں، کہ ہاں یہ ایک جو نوجوان طبقہ بالخصوص وہ اسی طریقے سے گمراہی کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں سنیں سب کی اور مرضی اپنی کریں، پھر وہ مرضی اپنی نہیں رہتی، پھر بندہ بے دینی کا شکار ہو کے گمراہ ہو جاتا۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ گمراہ بندے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ امام محمد ابن سیری رحمۃ اللہ کا واقعہ کتب حدیث میں اور بیشمار مستند کتابوں میں سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا امام محمد ابن سیری رحمۃ اللہ جو کہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے، ان کا ایک واقعہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن دارمی کی پہلی جلد صفحہ نمبر اس کا 120 آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت محمد بن سیری رحمۃ اللہ کے پاس دو شخص آئے، اور وہ دونوں شخص اصحاب الاہوا تھے، گمراہ لوگ تھے، اور آ کے کہنے لگے کہ نحدثک بحدیث، اے ابن سیرین، اے ابا بکر، ہم آپ کے سامنے حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا، میں تم سے حدیث نہیں سنوں گا۔ وہ کہنے لگے نقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، ہم آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن کی آیت پڑھنا چاہتے ہیں۔ قال لا، فرمایا تم سے قرآن کی آیت بھی نہیں سنوں گا، تم اٹھ کے جاتے ہو یا میں چلا جاؤں؟ پس وہ دونوں چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے آپ سے پوچھا اور عرض کی حضور ما کان علیک ان یقرأ علیک آیات من کتاب اللہ، کیا وجہ ہے کہ آپ نے ان سے قرآن کی آیت نہیں سنی، آپ ان سے قرآن کی آیت سن لیتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اب دیکھیں کتنے بڑے تابعی، کتنے بڑے عالم محدث ہیں، لیکن اپنے نفس پہ اعتماد نہیں کرتے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بھی انسان کا دشمن ہے، شیطان بھی انسان کا دشمن ہے۔ امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو اس طرح بچا کے رکھتے ہیں، فرماتے ہیں انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ، مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھ پر کوئی قرآن کی آیت پڑھتے فیحرفانھا، اب قرآن کی آیت پڑھ کے اس پہ مانوی تحریف کرتے، تو فیقر ذلک فی قلبی، وہ میرے دل میں بیٹھ جاتی، اس لیے میں نے ان کی بات ہی سننا گوارا نہیں کی۔ اور امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دو گمراہ لوگوں کی بات سننا گوارا اس لیے نہیں کیا کہ وہ اصل میں تھے ہی گمراہ، وہ قرآن کی آیت بھی پڑھتے تو اس میں معنی بگاڑ کے ان کے سامنے رکھتے، یا حدیث بھی پڑھتے تو اس کا مفہوم بگاڑ کے پیش کرتے، یا من گڑت یا جعلی حدیث پڑھتے۔ تو امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ کو پتہ تھا یہ گمراہ شخص ہے، اور ایسے گمراہ لوگوں کے سامنے ان کی بات سننے کی قرآن نے اجازت نہیں دی۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68، لا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں یہ آیت نازل ہی گمراہ لوگوں کے بارے میں ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں امام ابن ابی زمانین کی کتاب ہے اصول السنہ، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 982 پہ امام ابن ابی زمانین المتوفیٰ 399 ہجری یہ روایت لے کے کہ ان محمد ابن سیرین کان یرا ان ھذل آیات نازلت فی اصحاب الاہوا، امام محمد بن سیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 نازل ہی ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں ہوئی ہے، لہذا ایسے گمراہ لوگوں کی بات سننے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا امام ابن سیری رحمۃ اللہ کے حوالے سے حافظ ابن بطہ نے الابانہ میں یہ روایت نقل کی ہے، امام ابن سیرین کو کسی شخص نے جب آگے کہا نا کہ فلاں بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے اور بات نہیں کرے گا، صرف ملنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا لا یاتینی،
اس کو میرے پاس نہ لانا. کیوں؟ ان قلب ابن آدم ضعیف، فرماتے ہیں ابن آدم کا دل بڑا کمزور ہے. وانی اخاف ان اسمع منہ کلمۃ فلا یرجع قلبی الی ما کان، فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ میں ان کی کوئی بات سن لوں اور پھر میرا دل جہاں پر موجود ہے وہاں ٹھہر نہ سکے اور میرا دل جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو جائے، اس لیے میں ان کی بات ہی نہیں سننا چاہتا. یہ اصل وجہ تھی ان گمراہ لوگوں سے قرآن اور حدیث نہ سننے کی کہ وہ تحریف سے باز نہیں آئیں گے، اپنی گمراہی سے باز نہیں آئیں گے. قرآن کی آیت بھی پڑھیں گے تو تحریف معنوی کریں گے، حدیث بھی پڑھیں گے تو یا جھوٹی پڑھیں گے یا پھر یہ کہ وہ حدیث پڑھ کے اس میں تعریف کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 16 ہے کہ ایاکم و ایاہم، ایسے لوگ جو جھوٹی حدیثیں پڑھنے والے ہیں ان سے بچ کے رہو، ان کے قریب نہ جاؤ اور ان کو اپنے پاس نہ آنے دو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اور اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4547 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1126 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 پڑھی اور یعنی وہ ان لوگوں کا ذکر کیا جو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے ہیں. فرمایا اذا رأیتم الذین، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑنے والے ہیں، فاحذروہم، تم ان سے بچو، یعنی ان کے پاس نہ جاؤ، ان کی بات نہ سنو، ان کی مجلس اختیار نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ کا یہ اقدام بالکل قرآن اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے عین مطابق ہے کہ گمراہ بندہ اگر قرآن بھی پڑھ کے سنائے تو قرآن سے بندہ نعوذ باللہ گمراہ نہیں ہوتا. اب وہ جو بندہ پڑھ کے سنانے والا ہے وہ اپنی طرف سے اس میں معنوی تعریف کرے گا، اس کا مفہوم بگاڑ کے پیش کرے گا، حدیث بھی پڑھے گا تو یا جھوٹی حدیثیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ حدیث تو پڑھے گا لیکن اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. ایسے بندے کی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بد مذہبوں کی صحبت ہی ہے، کفار کی صحبت ہی ہے. جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے جو پہلے صحیح العقیدہ تھے، ان کے عقیدے اور ایمان کا بیڑا غرق کر چکی ہے. لہذا بد مذہبوں کی صحبت سے فی زمانہ ہمارے نوجوانوں کو بہت زیادہ بچ کے رہنا چاہیے.